لیکن وہ عورت تو خدا ترس عورت تھی، وہ اپنے رب کی رضا پر راضی تھی، اس کو اپنے رب سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ جنگل میں ایسے ہی گھومتی رہی اور پیاس کی شدت نے اس کو پریشان کر رکھا تھا۔ ایک ملک کا بادشاہ انتہائی ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی غریب اور مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان سن کر پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی اور کوئی بھی شخص کسی غریب کی مدد کرنے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک مجبور شخص بڑا اپنی بھوک سے پریشان ہو کر ایک عورت کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے میری کوئی مدد کرو۔ اس عورت نے بادشاہ کا اعلان والا سارا واقعہ اس کو بتایا اور اس نے کہا کہ اب میں تمہاری مدد کیسے کروں؟ اگر میں تمہاری مدد کروں گی میرے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ لیکن اس شخص نے پھر کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے میری کوئی مدد کرو۔ اس عورت کو اس شخص پر بڑا ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی کی فکر کیے بغیر اس شخص کو 2 روٹیاں صدقہ کر دیں اور وہ مجبور شخص بڑی دعائیں دیتا ہوا خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بیچ کر اس عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ اب کچھ عرصے بعد بادشاہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے والدہ سے کہا کہ میرے لیے کسی عورت کا انتخاب کریں، یا اگر آپ کے علم میں کوئی عورت ہو تو مجھے بتائیں کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ بادشاہ کی ماں نے اس کو بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی عورت ہے، اس کے جیسی حسن و جمال والی کوئی دوسری عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا عیب ہے، وہ عیب یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی گئے، اس عورت کو لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ جب وہ عورت بادشاہ کے پاس آئی تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے یہ شادی منظور ہے۔ بہرحال یہ شادی بڑی دھوم دھام سے منائی گئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب بادشاہ کی دوسری بیویوں کو اس سے حسد ہونے لگا اور وہ دن رات حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ بادشاہ ہمیں وہ اہمیت نہیں دیتا جو اس غریب و نادار نئی دلہن کو دیتا ہے۔ اب وہ دن رات اس کوشش میں رہتی کہ کسی طرح بادشاہ کی نظروں سے اس نئی دلہن کو گرا دیا جائے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہتی۔ اب ایک مرتبہ بادشاہ کو ایک جنگ پر جانا پڑا اور کئی دن تک وہاں پر دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ اب بادشاہ چونکہ محل میں تو تھا نہیں، اس طرح اس کی دوسری بیویوں کو بہت اچھا موقع مل گیا، تو انہوں نے یہ چال چلی کہ ایک خط بادشاہ کے نام لکھا اور اس میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری بیوی نے اپنا منہ کالا کر لیا ہے اور یہ بدکار ہو گئی ہے، اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کو یہ خط ملا، بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قاصد کو اپنی ماں کے پاس بھیجا کہ میرا پیغام ملتے ہی اس عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو، اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر اور اس میں بچہ ڈال کر اسے دور جنگل میں چھوڑ دو۔ ماں کو جیسے ہی یہ پیغام ملا، ماں نے ایسا ہی کیا، اس عورت کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس میں بچے کو ڈالا اور اسے ایک دور جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن وہ عورت تو خدا ترس عورت تھی، وہ اپنے رب کی رضا پر راضی تھی، اس کو اپنے رب سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ جنگل میں ایسے ہی گھومتی رہی اور پیاس کی شدت نے اس کو پریشان کر رکھا تھا۔ بالآخر اس کو ایک نہر نظر آئی اور جب وہ نہر کے پاس گئی، کیونکہ اس بیچاری کے دونوں ہاتھ تو تھے نہیں، پانی پینے کے لیے جھکی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو جھولی سے اس کا بچہ پانی میں گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو رونے لگی۔ اتنے میں 2 نوجوان آ گئے اور انہوں نے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بچہ پانی میں گر کر ڈوب گیا۔ تو ان 2 نوجوانوں نے کہا کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو پانی سے نکال کر تجھے واپسی کر دیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں چاہتی ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ تو ان 2 نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ اسے پانی سے نکال کر دے دیا۔ پھر ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو بالکل ٹھیک ہو جائے؟ تو اس نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں۔ پھر ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔
عورت نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی جن کی برکت سے اس کو ڈوبا ہوا بچہ بھی واپسی مل گیا اور اس کے دونوں ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے۔ پھر ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ اے عظیم عورت، کیا تو ہمیں پہچانتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور سائل کو صدقہ کر دی تھی۔ اس اسٹوری میں آپ دیکھیں ہمارے لیے کیسی کیسی نصیحتیں ہیں۔ اولاً تو یہ کہ جو بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالصتاً کیا جاتا ہے تو وہ اس کا بدلہ آخرت میں تو ملتا ہی ہے اس کا اجر، لیکن بعض اوقات دنیا میں بھی اس کے نظارے دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ جیسا کہ اس عظیم عورت کے ساتھ ہوا کہ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل گیا۔ ہمیشہ جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ کبھی کسی کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو مالک کریم عز و جل ہے۔ اس اسٹوری سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی بھلا ہوگا۔ اللہ عز و جل سے یہی دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دوسروں پر شفقت کرنے اور دوسروں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔